نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لعبده. فالقرآن فالصيام يقول: إني منعته من الطعام والشهوات إلى النساء فشفعني فيه. فيقول القرآن: إني منعته من النوم فأيقظ نفسه فشفعني فيه. فيشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، مسلیان اعظام اور چمنستان اسلام کے نوشرفتہ پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ رب کریم نے ہمیں ایک اور رمضان مبارک عطا فرمایا، جس کی رحمت اور برکت سے ہم لوگوں نے روزہ رکھا اور اس کی عبادت میں جدوجہد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مکمل کوشش کی۔ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ رب کریم نے ہمیں مکمل قرآن سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن سننے کو، روزہ رکھنے کو، افطار کرنے کو، سحری کرنے کو اور قیام اللیل کرنے کو، الغرض اس ماہ مبارک میں ہم نے جو نیک اعمال کیا ہے اسے شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والوں، یہ نہیں فرمایا کہ اے مکہ والوں، یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ کے مقرب بندوں، بلکہ اپنے خطاب کو عام کیا اور کہا اے لوگوں، اے دنیا کے تمام لوگوں، سنو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے ایک بہت زبردست نعمت آئی ہے، نصیحت آئی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شفا کسے کہا ہے اور موعظت کسے کہا ہے؟ دراصل قرآن ہی اس کا مرکز ہے، قرآن ہی اس کا سرچشمہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بے شمار نعمتیں نازل کی، جس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم دیا، جو قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت، شفاعت دنیا میں اور آخرت میں رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم جس طریقے سے ہمارے لیے دنیا میں ہدایت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں رحمت اور شفاعت کا ذریعہ بنے گی، اور اسی طریقے سے ہمارے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنتی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے قرآن پڑھو، دم کر دو، اس کی بیماری جو ہے ٹھیک ہو جائے۔ اس کے برعکس سب سے اہم بات جو قرآن کریم سے بیان کیا وہ یہ ہے کہ تمہارے جسمانی بیماری کے علاوہ تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ جیسے آپ آج تمام حضرات اپنے اپنے بوتل میں پانی لے کر آئے ہیں پھونکوانے کے لیے کہ اس میں مولانا صاحب پھونک دیں گے اور ہماری بیماری میں کوئی شفا یابی حاصل ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے۔ تو اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ قرآن کی آیات سے، اگر آپ کا یقین ہے کہ قرآن کی تلاوت سے ہماری جسمانی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے، تو قرآن کا اگلا خطاب سنیے۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دل کی جو بیماریاں ہیں وہی اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کرے گا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہارٹ اٹیک قرآن دینا چاہتا ہے؟ ہر کس میں یہ جسمانی بیماری ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، سب سے بڑی جو دلی بیماری ہے، سب سے بڑی جو دلی بیماری ہے وہ ہے کفر اور شرک، جس کی شفا یابی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پڑھو گے تمہارے لیے یہ قرآن تمہیں شرک سے پاک کرے گا، تمہیں کفر سے پاک کرے گا اور تمہارے لیے شفا بنے گا۔ ہمارے دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں، نفرت، عداوت، خطورت اور دنیا کی محبت، یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ قرآن نے کہا تم اسے پڑھو تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی۔ ہر شخص مال جمع کرنے میں مصروف ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی دنیا بنائے۔ قرآن نے کہا کہ تمہاری یہ جو بیماری ہے میں اسے ٹھیک کرتا ہوں۔ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارے لیے بہترین جو ذخیرہ ہے وہ آخرت ہے، تم مال جمع کرنے کے چکر میں لگے ہوئے۔ ہمیں ارشاد فرمایا گیا یہ بھی تمہاری ایک دل کی بیماری ہے، تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا متاع، تم نے دنیا کو ایک بیماری سمجھ لی ہے، تم نے عزت کو ایک بیماری سمجھ لی ہے، تم نے کرسی کو ایک بیماری سمجھ لی ہے۔ یہ تمام دلوں کی بیماریاں ہیں جس کو قرآن نے کہا کہ اگر تم پڑھو گے تو تمہارے لیے تمام چیزیں شفا یابی ہوگی، تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر، اس کے کلام کو پڑھ کر اللہ کا تقرب حاصل کرو گے، تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی، لہٰذا تمہیں دنیا کی محبت کے بجائے آخرت کی محبت نصیب ہوگی، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اس کے رسول کی محبت نصیب ہوگی، اس کے صحابہ کی محبت نصیب ہوگی۔ سابقین الاولین میں سے اگر آپ مطالعہ کریں تاریخ کا اور احادیث کا تو آپ کو یہ بخوبی علم ہو جائے گا کہ پرانے زمانے میں 90% نہیں، 99% نہیں، بلکہ 99.9% تمام لوگ تھے انہوں نے اپنا مرکز ماخذ قرآن کو بنایا، اسی لیے وہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی سربلند غالب تھے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اگر تم نے مکمل ایمان اختیار کر لیا۔ وہ تمام چیزیں تمہیں قرآن بتائے گا، تمہارا رسول بتائے گا، وہ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے ایک ہدایت ہے، تمہارے لیے شفا ہے، اور صرف تمہارے لیے بلکہ دنیا کے ہر اس شخص کے لیے جو اس کے اندر ہدایت طلب کرے۔ اسی لیے سابقین الاولین کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے قرآن کو اپنا ماخذ بنایا، مرجع بنایا، وہ کامیاب ہو گئے۔ آج ہماری تعداد انگنت ہے، یہاں تک کہ جو بھی تعداد ہمارے بارے میں پاپولیشن کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے وہ کم بتایا جاتا ہے، وہ کم دکھایا جاتا ہے، لیکن اتنی تعداد کے باوجود آج ہم جہاں جانے سے مغلوب ہیں۔ کیوں؟ ہمارا غلبہ کیوں ختم کر دیا گیا، ہمارا تسلط کیوں ختم ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو اپنا ماخذ نہیں بنایا۔ ہم نے اپنے دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت، مکان کی محبت، زمین کی محبت اور بیوی کی محبت اور اولاد کی محبت ڈال دیا اور اسے پس پش ڈال دیا۔ حدیث میں واضح طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذا القرآن ان هذا الكتاب يرفع اقواما، جو اس کو پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، سر بلند کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، سرخرو کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور جو لوگ اسے پس پش ڈال دیتے ہیں، جو اسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اسے راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ نے قرآن کریم کو چھوڑا۔ اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے کتاب نازل کی تاکہ تم اسے پڑھو اور ہدایت حاصل کرو، اور اسی رات اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ قرآن ہی قرآن، کلام ہی کلام، ہر چیز خوبصورت، اور کیوں نہ ہو خوبصورت؟ کیوں کہ جس زبان کے اندر یہ نازل کی گئی وہ خوبصورت زبان، وہ مبارک زبان۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سنو، ہم نے اس زبان کو عربی زبان کے اندر نازل کیا، خوبصورت زبان۔ کس کی زبان؟ اللہ کی زبان۔ کس کی زبان؟ رسول کی زبان۔ کس کی زبان؟ قبر کی زبان۔ کس کی زبان؟ جنت کی زبان۔ کس کی زبان؟ آپ کی اور ہمارے خالق مالک کی زبان، خود اللہ۔ اور جس ذات نے نازل کیا وہ بابرکت۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تمہارے جانب وحی کی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سنو مکہ والو، سنو اہل کفر اور وہ تمام لوگ جو محمد پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی وہ بولتے ہیں وہ میری زبان بولتے ہیں، وہ میرا کلام بولتے ہیں، وہ اپنے من سے کچھ نہیں بولتے۔ اور جس رات نازل کی
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات کے اندر نازل کیا. اور جس ذات پہ نازل کی گئی خود نبی کریم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی کتاب بہت مبارک. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کتنی پیاری بات, کتنے مبارک ہے وہ کہ تمہارے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں, کتنی نرمی رکھتے ہیں. انک لعلی خلق عظیم. محمد تو بہت عظیم ہے, برکت والے ہیں اور اخلاق والے ہیں. اور سنیے, جس ذات کے لیے نازل کی گئی, جس کے لیے کتاب نازل کی گئی, یعنی آپ اور ہم, وہ بھی بابرکت. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون. تم لوگ بہترین امت ہو, ماڈریٹ امت ہو, اور تم لوگ دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور بری باتوں سے روکو. ہر چیز مبارک اور مبارک. ان تمام مبارکباد کے باوجود, ان تمام ساری نعمتوں کے باوجود اس امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان حضرت قرآن پہلورا کی اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس نے قرآن کیوں رکھا اپنے گھر میں؟ تاکہ اپنی بیٹی کو سسرال میں لے گا, اور جب ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہوگی تو کہو لاؤ قرآن کھاؤ قسم, لاؤ قرآن کھاؤ قسم. جب کسی کا انتقال ہو جائے گا تو کہا جائے گا ابا کا انتقال ہو گیا, لہٰذا اب جو ہے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھو. کیا یہی قرآن کا مقصد کا, کیا یہی قرآن اسی لیے اتارا گیا؟ جب دو لوگوں کے درمیان فیصلے کی بات کی جائے صرف قرآن پہ قسم رکھنی ہے. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے, وہ بھی بالکل بہت ضروری بات ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, ہم نے قرآن کا جو اصل پیغام تھا اس کو قرآن تو بیماریوں کو دور کرنے, وہ شفاء لما فی الصدور, بیماریوں کو ختم کرنے کا وقت. ہم نے اپنے دل کے اندر بیماری پیدا کر دی, بیماری جمع کر رہے ہیں. اور یہ تمام مسائل 99% مسائل خود ہمارے جنم کیے گئے ہیں, خود ہمارے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر 1% ہماری آزمائش بھی دیتا ہے تو 99 ہم نے خود پیدا کی ہو. اللہ نے تو یہ نہیں کہا تھا ہم سے کہ تم اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت نازل کر لو. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم مال کے پیچھے بھاگو, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم مال کی محبت تمہیں قبر تک لے جاتی. میرے محترم بزرگوں دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ سر جوڑ کر غور سے فکر کریں کہ اس امت کا کیا بنے گا, اس امت کا مسئلہ کیسے ٹھیک ہوگا, ہم لوگ کیسے راہ راست پر آئیں گے, ہم کیسے واپس دین پر آ سکتے ہیں. اس کا واحد اور ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں. کیونکہ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہ جا رہا ہوں تمہارے درمیان سے دو چیزیں چھوڑے ہوئے, ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسكتم بهما. تمہارے درمیان میری دو چیزیں ہیں, یاد رکھنا. ترکت فیکم ثقلین, تمہارے درمیان دو چیزیں میں نے چھوڑ دی ہے, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب جو تمہارے لیے ہدایت بنے گی, جو تمہارے لیے شفا بنے گی, جو تمہارے لیے آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنے گی, دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنے گی, دنیا میں تمہاری پریشانیوں کا کہاں بنے گی. اگر تمہارا دل پریشان ہے تو سنو, قرآن نے کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. تم میری آیتوں سے تم نے منہ موڑ لیا ہے, تم نے میری آیتوں سے منہ موڑ لیا, لہذا تمہارا دل اللہ نے تنگ کر دیا. آؤ قرآن کی طرف دیکھو, تمہارا دل باپ ہی باپ ہوگا. آؤ قرآن کی طرف دیکھو, تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی. آؤ قرآن کی طرف اور دیکھو, تمہاری زندگی کے اندر پھول ہی پھول ہوگا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پریشانی کا سبب یہ ہے کہ قرآن چھوڑا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, یاد رکھیے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہیں. پہلا تو کتاب اللہ یعنی اللہ کی, اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا, اور لن تضلوا, ابھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ہزار قوم تم پر ظلم کرے گی, ہزار قوم تم پر پتھر مارے گی, تم پر بم مارے گی, لیکن تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یاد کریے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا, غزوہ بدر کا واقعہ ہے, یہی 17 رمضان مبارک, اسلام کی پہلی جنگ, پہلا غزوہ, اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نبی شریف تھے. اس میں اللہ کی مدد کیوں کرائی اللہ کے صحابہ کی تعداد 313, رسول اللہ کی قوم کی تعداد 313, کافروں کی تعداد 1000. کہاں سے آئی؟ قرآن نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد کی. ہم نے فرشتوں کو, کیا اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کیا فرشتے نہیں آئیں گے تمہاری مدد کے لیے؟ ہرگز آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم چاہتے ہو کہ آج بھی تمہارے خلاف تمہارے کافروں کی مدد نہ کی جائے اور تمہیں سربلند کیا جائے, تو آ جاؤ اپنے محمد کے دین کی طرف, آ جاؤ اس کے ساتھیوں کی طرف. اپنے ایمان کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لو کہ آج فرشتے تمہارے لیے بھی آسمان سے اترے, جیسے غزوہ بدر کو اتارا گیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, قرآن کا پیغام عام ہے اور قیامت تک کام رہے گا. قرآن کا پیغام عام ہے اور قیامت تک کام رہے گا. اس لیے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں.
اب حدیث سنیے پیاری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن الصیام والقرآن یشفعان لعبد، کہ قرآن کے روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے حق میں شفاعت کے لیے طلبگار ہوگی. فالصیام یقول، تو روزہ کہے گا انی منعتہ من الطعام، کہ میں نے اسے کھانے سے روکا. والشہوات من النساء، اور منکوحہ بیوی کے پاس جانے سے روکا. اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس موجود تھی، کھانے کے لیے چیزیں موجود تھی، اچھی مشروبات تھے، اچھی چیزیں تھیں، اور کوئی تھا بھی نہیں، صرف آپ تھے اور آپ کا بندہ تھا. نے کیا کیا؟ وہ رک گیا. لہٰذا میری شفاعت اس کی حق میں قبول تھی. القرآن یقول، عربی قرآن کی بات سنیے، قرآن کہے گا انی منعتہ من النوم، کہ میں نے اسے روکا کس چیز سے؟ رات کو سونے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے. لہٰذا اس نے کیا کیا؟ فأيقظ نفسه، اپنے آپ کو جگایا تھا. فشفعني فيه. تو سنیے، روزہ اور دوسری طرف قرآن، دونوں آپ کے حق کے اندر قیامت کے دن شفاعت کے دن طلبگار ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فبعزته وبجلاله، ہم نے اسے معاف ہو گیا. میری عزت کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہی قرآن جب قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی تو آپ کے خلاف بھی گواہی دے گی. اور حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، تمہارے لیے قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف گواہی دے گی. کیا کہے گی؟ یہ مجھے نہیں پڑھتا تھا، یہ مجھے پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا، یہ مجھ سے ہدایت نہیں طلب کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنی دنیا میں دوسری چیزیں ایسٹرونومی، بایولوجی، کیمسٹری سب کچھ پڑھا، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایسٹروناٹ بنے، وزیر بنے، مشیر بنے، صدر بنے، سب کچھ بنے. کچھ نہ بنے تو اللہ والے نہ بنے، کچھ نہ بنے تو قرآن پڑھنے والے نہ بنے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، کل قیامت کے دن اگر آپ نے آج قرآن کو چھوڑا تو آپ کے خلاف قیامت کے دن قرآن گواہی دے گی، خلاف میں گواہی دے گی کہ دیکھو اس نے مجھے. اب اس امت کا جو بننا ہے بنے گا، اس امت کا جو بننا ہے بنے گا، لیکن اس کا ایک ہی ذریعہ ہوگا کہ آپ اور ہم اور ہماری آنے والی نسل اور موجودہ نسل اس قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اللہ کے پیغام کو عربی زبان کے اندر سمجھے. اسی لیے فرمایا گیا تعلموا اللغة العربية، سیکھو عربی زبان، سیکھو عربی زبان. کیسے نماز پڑھ لیتے ہو، کیسے عبادت کر لیتے ہو، کیسے اللہ کے کلام کو سمجھ لیتے ہو، کیسے تمہارے دل کے اندر چیز نازل ہوتی. کیا کہا؟ یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. کیسے دھیرے 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 اپنے دل پر قرآن کو نازل کر لیتے ہو. کیسے سمجھ میں آتا ہے تمہیں؟ تم تو عربی زبان ہی نہیں جانتے، کیسے تم اللہ کے پیغام کو سمجھ لو گے؟ نہ تم نے خود عربی زبان پڑھی، نہ اپنے آنے والی نسل کو یہ کنوینس کیا کہ تمہیں عربی زبان پڑھنا ہوگا. کیونکہ ہمیں قرآن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہمیں مطلب ہے تو زمین جائیداد سے، ہمیں مطلب ہے تو گھر بنانے سے، ہمیں مطلب ہے تو دنیا بنانے سے، ہمیں مطلب ہے تو اپنے دل کی دنیا کو ویران کرنے سے، ہمیں اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے سے ہرگز مطلب نہیں. اسی لیے قرآن نے کہا اگر تم مجھے چھوڑتے ہو جاؤ میرے دل کو چھوڑو. اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو اگر تمہارے دل کے اندر وفاداری نہیں ہے تو جاؤ میرے دل کو چھوڑو. ان اللہ فی ھذا الکتاب یرفع اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے، اس کو سرخرو کرتا ہے. تم نہیں ہونا چاہتے ہو سرخرو، تم بلند نہیں ہونا چاہتے ہو، تم کامیاب نہیں ہونا چاہتے ہو. تم نے اپنی زندگی کے لیے چند فٹ بنا رکھے ہیں. کون سی بہت سی عمارت، کون سی چیزیں، پیسے. آپ نے ایک چیز سوچ لیا ہے کہ جس شخص کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا، جس شخص کے پاس کامیابی کا جو معیار ہے ہم نے یوں بنایا کہ جس شخص کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مال چاہیے، دیتا ہوں تمہارے دل سے آخرت کی محبت چھین لیتا ہوں. اب قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے لیے کیا کیا چیز جمع کی تھی دنیا کے اندر. اور اس میں سب سے بڑی چیز ہوگی کہ قرآن کریم ہمارے خلاف گواہی کہ جس نبی کو تمہارے اوپر یہ کتاب اتارا گیا، اتنی محبت سے کتاب اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں اللہ نے ایک وقت نہیں اتار دیا تاکہ تم میرے کلام کو سمجھ سکو، رک رک کر سمجھو، سمجھ کے سمجھو اور اس کو اپنے دل میں اتارو. ورتل القرآن ترتیلا، آرام سے پڑھو اور سمجھ کے پڑھو اور میرے پیغام کو سمجھو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا تو سمجھنا تو دور، پڑھنا ہی چھوڑ دیا. سمجھنے کی بات تو بات کی ہے، پڑھنا ہی چھوڑ دیا. سمجھ میں کب آئے گا؟ جب ہمیں عربی زبان آئے گی. کیسے پتہ چلتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ کی ہر دن تلاوت ہوتی، کسی کے دل پر جوں تک نہیں رہتی، کانوں تک پہ جوں تک نہیں رہتی کہ کیا کہہ گئے امام صاحب، کیا پڑھ گئے امام صاحب. اور ادھر قرآن نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی، کن پر؟ صحابہ پر، رسول اللہ کی قوم پر، رسول اللہ کے دوستوں پر. جب آیت تلاوت کی جاتی تو ان کی ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا. جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور ان کے خوابگاہ ان کے پہلو سے الگ ہوتے، چھوڑ دیتے ہو اپنی نیند کو اور آ کے قرآن کو پڑھتے.
جو صحابہ قرآن پڑھ رہے ہوتے دوسرے صحابہ چپ چپ کر سنتے اور روتے اور اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتے. بتائیے ہماری تمام کوششوں میں سے کس پہلو پر ہم کھڑے, کس مقام پر کھڑے, کس اسٹینڈرڈ پر کھڑے ہوئے, کس درجے پر ہم کھڑے. آج اس بات کا عہد کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی چیز, اگر ہم سمجھیں گے تو آنے والی نسل کو بھی اس بات کی تلقین کریں گے, تدریس کریں گے اور پڑھائیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اے میرے بچوں, اے میرے بیٹوں, یاد رکھنا تمہارے لیے یہی چیز اصل ہے. عربی زبان ضرور سیکھنا, اللہ کے کلام کو ضرور سیکھنا اور پہنچانا اللہ کے پیغام کو. کیونکہ قرآن نے کیا کہا, یہ صرف کسی اور مولوی یا دارالعلوم سبیل الفلاح یا دارالعلوم دیوبند کے علماء کا کام نہیں ہے, بلکہ تم تمام بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. جانے کا ہر شخص, مکہ سے لے کے جانے کا ہر شخص اس بات کا مکلف ہے کہ قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ نہیں ہے جو بایولوجی سیکھے, تم میں سے بہتر وہ نہیں جو خلاؤں میں اڑے, فضاؤں میں اڑے, بلکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, ایک بار پھر سے میں آپ کو تلقین کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یاد رکھیے یہ قرآن آپ کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گی اگر آپ نے چھوڑ دیا. اس لیے آج اسی مجلس میں, اسی بابرکت مجلس میں جہاں آج مکمل قرآن کریم کی تلاوت کی گئی اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے قرآن کو پوری تحمل سے, پورے صبر کے ساتھ سنا. اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو قبول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کو قبول عطا فرمائے. اور اس دوران ہلکی سی بھی جانے اور انجانے جو بھی خطا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہماری قوم کو شعور عطا فرمائے, سمجھ دے کہ وہ قرآن سیکھے, پڑھے نہیں, سیکھے اور سکھائے اور اللہ کے پیغام کو خود اس کی زبان میں سیکھے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, وقت کی قلت دامن کی ہے ورنہ میں آپ سے اور گفتگو کرتا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.